اس وقت جو آستانہ آپ کی اسکرین پر ہے یہ محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ 635واں عرس 2021 میں پوری آب و تاب کے ساتھ مخدوم پاک کا منایا گیا۔ دنیا بھر سے عقیدت مند مخدوم سمنا وحد الدین تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جمع ہوئے اور آپ دیوانوں کا مستانوں کا ہجوم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ حضرت زکریا جب جناب مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کچھ بن موسم کے پھل وہاں موجود ہیں۔ حضرت زکریا نے جناب مریم سے پوچھا کہ مریم یہ کس طرح کے پھل ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ تبھی حضرت زکریا نے موقع کو غنیمت جانا اور اللہ کی ولیہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے دعا کی ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا نے جناب مریم یعنی اللہ کی ولیہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر جناب یحییٰ کی بشارت انہیں ملتی ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اسی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جب جناب زکریا دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو مقبولیت عطا فرماتا ہے اور پھر جناب یحییٰ کی بشارت ملتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے اور اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر سے عقیدت مند اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، صوفیوں کی بارگاہ میں، بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جمع ہو کر کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی تمام دعاؤں اور تمناؤں اور آرزوؤں کو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کا وسیلہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے دنیا بھر سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں کیونکہ ان بارگاہوں میں لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان ہوتا ہے۔ جس طرح سے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے، کسی بھی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے دنیا میں ایک نظام ہوتا ہے، الگ الگ منترالے ہوتے ہیں، الگ الگ منسٹریز ہوتی ہیں کسی بھی نظام کو سنبھالنے کے لیے، ویسے ہی اللہ رب العزت نے دنیا کے روحانی نظام کو سنبھالنے کے لیے اپنے انبیاء کا انتخاب فرمایا اور پھر جب اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت کا سلسلہ ہمارے آپ کے آقا تاجدار کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرمایا تو حضور کے بعد میں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی نبوت کا دروازہ جب ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں باب ولایت کھل گیا مولا علی کے ذریعے اور پھر مولا علی کے بعد میں حضرت امام حسن مجتبیٰ، پھر حضرت امام حسین اور پھر حضرت امام زین العابدین، پھر حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور پھر اللہ رب العزت نے ان اولادوں کا سلسلہ اتنا دنیا بھر میں پھیلا دیا کہ سرکار بغداد عبدالقادر جیلانی بغداد شریف میں ہوئے۔ اس کے علاوہ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے اور پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوئے۔ سلسلہ چشتیہ کے تمام روایتوں کے وارث اور امین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوئے اور پھر حضرت بابا فرید کے بعد محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ محبوب الہی کے بعد میں یہ سلسلہ آگے بڑھا، آئین ہند اخی سراج ہوئے، مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے اور پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو مخدوم سمنا وحد الدین تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب یزدانی کا ایک بڑا خانوادہ ہے۔ محبوب یزدانی نے حضرت مخدوم عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تربیت میں لیا اور یہ بات حضرت مخدوم پاک نے فرمائی نور العین یعنی میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا ہے، وہ
मेरी आँखों का नूर हैं। सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन रहमतुल्लाह अलैह की औलादों के लिए मखदूम पाक ने दुआएं की थी, और उन दुआओं का असर ये है कि इतना बड़ा खानवादा है कि हिंदुस्तान में किसी और खानवादे में इतनी शख्सियात नहीं है जितनी खानवादे अशरफिया में शख्सियात हैं। ये कमाल है कि वो फैज़ान जो मौला अली से शुरू हुआ था उसका सिलसिला आज तक जारी और सारी है। तो इस तरह से लोग जो है आकर के यहाँ अपना रिश्ता अक़ीदत और मोहब्बत रिश्ता मोहब्बत जो है वो जोड़ते हुए नज़र आते हैं। सुबह की ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं मखदूम सिमना वहदुद्दीन तारिकुल सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से। और ये खूबसूरत सुबह आप देख रहे हैं, मौसम बहुत खुशगवार है। अल्लाह के वली के आस्थाने के कैंपस का जो रूहानी मौसम होता है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और उस करम को कैमरे के ज़रिए दिखाया नहीं जा सकता। जो लोग यहाँ हैं वो इसको महसूस कर रहे हैं, हम खुद इसको महसूस कर रहे हैं, और जो लोग स्क्रीन पर देख करके खुश हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखदूम पाक की बारगाह में उन्हें जल्द हाज़िरी नसीब करे। तो इस तरह से मखदूम पाक का 635वां उर्स 2021 में मनाया गया। उर्स के मौके पर दुनिया भर से अक़ीदतमंद जो है वो हाज़िरी देते हैं महबूबान खुदाबंद की बारगाह में। लोग जो है अलग अलग जगहों से आते हैं, क्योंकि फरमाया गया कि यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर सद साला तात बेरिया हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा ऊँ नशीनत दर हुजूर ओलिया। कि वो जो चाहता है कि अल्लाह के साथ में सोहबत करे, उसे चाहिए कि वो अल्लाह के वलियों के साथ बैठा करे, और अगर खुदा के दोस्तों से सोहबत मैसर ना हो तो कम से कम फिर ज़िक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से। तो अगर आपको अल्लाह वालों की सोहबत मैसर ना हो तो कम से कम उनका ज़िक्र किया करो। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह के वली के आस्थाने पर इस वक्त हम हाजिर हैं और उनकी बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह के वली का ज़िक्र भी कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब बंदे बरगुज़ीदा बंदे वहदुद्दीन तारिकुल सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र भी कर रहे हैं। अल्लाह के वलियों से दोस्ती खुदा से दोस्ती है, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी खुदा से दुश्मनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन आदली वलियन फ़क़द आदनतुहु बिलहर्ब। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है वो मुझसे ऐलान जंग के लिए, वो मुझसे जंग के लिए तैयार हो जाए। तो अल्लाह ने अपने इन वलियों को, अपने इन दोस्तों को ज़मीन का निज़ाम चलाने के लिए, रूहानी निज़ाम चलाने के लिए नुमाइंदा बनाया है, और यही नुमाइंदगी करते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, मुश्किल में फंसे हुए लोगों को मुश्किल से निकालते हैं, और इसकी वजह से ही दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। आप देखिए कि आज अगर अस्पतालों में लोग इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं तो एक लंबा प्रोसीजर होता है, फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, और डॉक्टर्स जो है हज़ार तरह के बहुत सारे टेस्ट बता देते हैं, और जिसकी वजह से एक आम जो गरीब और साधारण आदमी है वो उन तमाम टेस्ट को पूरी तरह से केयरफुल तरीके से वो तमाम टेस्ट नहीं करवा पाता, पैसे की कमी की वजह से। ये तमाम समस्याएं होती हैं, और हर घर का मसला है कि हर घर में बीमार हैं, और 6 अफराद हैं तो 6 अफराद में से हर शख्स किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला है, और कभी कभी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जिनका अस्पतालों में कोई इलाज नहीं होता, वो लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं, और उन लाइलाज बीमारियों में कभी कभी डॉक्टर्स रेफ़र कर देते हैं, कभी मना कर देते हैं, और इस वक्त में उस मुश्किल सिचुएशन में, ऐसे हालात में हम फंस जाते हैं कि हमारे अपने हमसे जुदा होने लगते हैं और हम उनको बचा नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग आप जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो महबूब यज़दानी के आस्थाने के बराबर में जो ये नीर शरीफ है, इस नीर के बराबर में जो भीड़ आप देख रहे हैं, सीढ़ियों पर बैठे हुए लोग हैं, ख़वातीन हैं, अगर आप इनसे जाकर के पूछेंगे इनकी बीमारियों के बारे में तो हर एक ख़ातून की, हर एक शख्स की एक कहानी है, उनके दर्द की, उनके दुखों की, उनकी तकलीफ़ों की। लंबे ज़माने से लोग जादू टोने के असरात झेल रहे हैं, शयातीन के असरात झेल रहे हैं, जिन्नात की परेशानियाँ झेल रहे हैं। ये वो तमाम बीमारियाँ हैं कि जिन बीमारियों का इलाज ना मैक्स में हो सकता है, ना दिल्ली के एम्स में हो सकता है, ना किसी वाशिंगटन के हॉस्पिटल में हो सकता है। दुनिया की जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इन शयातीन का, इन आसेब का, इन जादू टोनों का जो है इलाज कहीं भी दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। लेकिन एक अस्पताल ऐसा है जो रूहानी अस्पताल है, और वो मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, और इस आस्थाने पर आने वालों से कोई पर्ची भी नहीं मांगी जाती, किसी भी तरह की फ़ीस भी नहीं ली जाती है। यही कमाल है मखदूम पाक का कि यहाँ जो भी
آنے والے آتے ہیں ان سے نہ آدھار کارڈ پوچھا جاتا ہے، نہ پین کارڈ پوچھا جاتا ہے، نہ ان کے مذہب کے بارے میں جانا جاتا ہے، بلکہ یہاں لوگ جو آتے ہیں سمسیاؤں کا سمادھان ہوتا ہے بلا تفریق مذہب و ملت۔ ہزاروں کی بھیڑ جو ہوتی ہے یہاں ٹیکا ٹوپی پگڑی ٹائی برقع ساڑی سبھی آتے ہیں، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ان کی سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو ہندو مسلمان سکھ عیسائی جین بہوجن دلت پارسی، امیر غریب محتاج کسان مزدور، کسی بھی کلاس کا انسان ہو، کسی بھی طبقے کا انسان ہو، کسی بھی علاقے کا انسان ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا انسان ہو، اللہ کے ان ولیوں کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے دکھوں کا مداوع کرتا ہے، اپنی دکھوں کی جو ہے اپنی تکلیفوں کا علاج یہاں تلاش کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ یونس موہانی صاحب موجود ہیں جو اس حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں نے جو سنسکرتی ہندوستان کو دی ہے موہانی صاحب، جس کو ہم بھارتیہ سبھیتا کہتے ہیں، جس کو ہم کمپوزٹ کلچر کہتے ہیں، جس کو ہم یونٹی ان ڈائیورسٹی کہتے ہیں، جو ہمارے سمویدھان میں بھی بڑی امپورٹنٹ ایک ٹرم یوز کی گئی ہے۔ موہانی صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جب انگریز یہاں نہیں آئے تھے تب لوگوں میں کوئی کمیونل وائلنس نہیں تھا، کوئی دنگا نہیں تھا، انگریزوں کے آنے کے بعد سے پھر یہ ٹیکا ٹوپی کے جھگڑے شروع ہو گئے، تو یہ جو صوفیہ کے کلچر کو ختم کیا اور پھر مولویوں کو بھی خریدا گیا، کچھ پنڈتوں کو خریدا گیا، یہ کلچر جو صوفیوں کا ختم کیا گیا اس کو زندہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے؟ کیونکہ ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ انہی ولیوں کی بارگاہوں سے ہی فروغ پائی ہے، چاہے وہ غریب نواز کی بارگاہ ہو یا نظام الدین اولیاء کا دربار ہو، یا پھر کہ چوچا مقدسہ میں حضور طارق السلطنت مختوم اشرف جہانگیر سمنا کا یہ بارگاہ ہو، یا ہندو مسلم سکھ عیسائی کا کوئی کسی طرح کی کوئی تمیز کوئی امتیاز نہیں ہے، ہر شخص یہاں پر جھولیاں پھیلائے ہوئے ہے اور کسی سے کچھ پوچھا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ اولیاء کی بارگاہ میں یا صوفیہ کی بارگاہ میں کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، بلکہ یہ پوچھا گیا کہ تمہاری تکلیف کیا ہے، یہ پوچھا گیا کہ تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، کہیں تم بھوکے تو نہیں ہو، تمہاری پریشانی کیا ہے، تمہاری بیماری کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صوفیہ کی بارگاہ سے انہوں نے جو بھی کام کیے، اگر آپ یہاں سے یہ جو تاریخ ہے ہندوستان کی، رشیوں منیوں کی سرزمین ہندوستان، یہ وہ ہندوستان جو ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس میں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں، اور ان کی مہک سے جو ان کی مہک ہے اس سے اس ہندوستان کی فضا میں وہ مہک بکھری رہتی ہے، اور ہر طرف یہاں کا گنگو جمن کا پانی ہے، یہ وہی گنگا ہے کہ جس میں وضو کرنے والا ایک مسلمان ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے اس زمین پر، یہ وہی گنگا ہے کہ جس میں وہ اپنے پاپ دھو لیتا ہے، جس کا مذہب ہندو ہے، یہ وہی گنگا ہے کہ جس کے پانی سے لنگر بنتا ہے گردوارے میں، لیکن گنگا اپنا مزاج نہیں بدلتی، گنگا کا مزاج ہے لوگوں کو سیراب کرنا۔ صوفیہ کے ہاں بھی یہی طریق پایا جاتا ہے، اسی طریق کو اگر اپنایا جاتا ہے تو یہ ہندوستان بنتا ہے، اور اس سے ہم دور ہوتے ہیں تو ہندوستان ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، نفرتیں پنپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہیں پر بھی اگر کہیں نفرت بڑھ رہی ہے تو یقین جانیے کہ ہم کہیں نہ کہیں تشدد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بات کو کہنے میں کوئی کسی بھی طرح سے یہ سمجھا جانا چاہیے کہ ہم جب بھی صوفیہ کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں تو اپنے ملک کو توڑ رہے ہوتے ہیں، ملک ہی نہیں پوری دنیا میں جس طرح کی نفرت ہے، جس طرح کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ان تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ یقیناً جس طرح کی ہمیشہ سے ایک بات کہی جاتی رہی ہے کہ لوگ آج تعمیر تو کر رہے ہیں، تو تعمیر کیا ہو رہی ہے، ہم مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ان صوفیہ کے در سے جنہیں تعمیر کیا گیا ہے، حضرت مختوم پاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ شخصیت تعمیر کرتے ہیں جسے عبدالرزاق نور العین کہتے ہیں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے، آج ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، بڑی بڑی میناریں ہیں، مدارس ہیں، لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے، اس سے نفرتیں پنپ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ابھی بھی یہ فکر نہیں کی تو یقین جانیے ہم خسارے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم
آگ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اس آگ سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس وقت صرف ضرورت ہے کہ ان کے مشن کو سمجھا جائے، نہ کہ روایتوں کی طرف آگے بڑھا جائے. جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لوگ بزن ہوتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے، لوگ پریشان حال لوگ آتے ہیں، لوگ بیمار آتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہاں پر آ کے ہمیں سکون ملے گا. یقیناً یہاں پر فیض بڑھتا ہے، لوگ جھولیاں بھرتے ہیں، لیکن جس طرح کے ماحول اب بنتے نظر آتے ہیں اس سے لوگ کہیں نہ کہیں بزن ہو رہے ہیں. یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے. ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا اور اس مشن کی طرف لوٹنا ہوگا جو مخدومی مشن ہے، جو صوفیہ کا مشن ہے. اور وہ مشن یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. اگر ہم اس مشن کی طرف نہیں لوٹے تو یقین جانیے ہم دیش بھی توڑنے والے ہیں. ہم وہ لوگ ہوں گے، ہمارا نام تاریخ میں کالے اچھروں سے لکھا جائے گا کہ ہم نے ان کے مشن کو چھوڑ دیا. ہم ان کے نعرے تو بلند کرتے رہے لیکن ان کے مشن کی طرف نہیں گئے. ہم نے کسی بھوکے سے اس کی بھوک کا سوال نہیں کیا، ہم نے کسی ننگے سے اس کے کپڑے کا سوال نہیں کیا، کسی بیمار کو اس کی دوا کے بارے میں نہیں پوچھا، یعنی کسی پریشان حال کی پریشانی کے بارے میں سوال نہیں کیا. اس سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری ذات کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کون سی زبان جانتے ہو. ہمیں اب اس روش کو چھوڑنا ہوگا اور ہمیں واپس اس روش پہ آنا ہوگا. لوگوں کو کھانا کھلائیے، لوگوں میں پیار بانٹیے. یقیناً سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بات ابھی معانی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہے تھے اور اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ جس روایت کی بنیاد بزرگوں نے ڈالی، غریب نواز نے جس روایت کی بنیاد ڈالی، پھر اس کے ایک بڑے مضبوط نمائندہ حضرت مخدوم پاک رہے، اس روایت کو کہیں نہ کہیں ہم نے دفن کر دیا. اور اسی کی وجہ سے موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اسی کی وجہ سے کمیونلزم بڑھ رہا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جو ہمارے خلاف نفرت پنپ رہی ہے اس کی بنیاد جہاں ایک یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں شاخاؤں میں تربیت لے رہے ہیں، تو وہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا عمل بھی ویسا نہیں رہا جس طرح سے ہمارے پرکھوں کا، جس طرح سے ہمارے صوفیوں کا، جس طرح سے ہمارے ان بزرگوں کا برادران وطن کے ساتھ میں جو رویہ تھا. انسانی بنیادوں پر مفتی اظہر صاحب بہت فوکس کیا گیا ہمارے دین میں. کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، ہم اس رب کو سجدہ کرتے ہیں جو رب العالمین ہے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، ہم وہ کتاب پڑھتے ہیں جو ہدی للناس ہے، یعنی ساری انسانیت کی ہدایت. اب یہ جو بزرگ ہیں، ان بزرگ کے آستانے پر یہاں لاکھوں کی جو بھیڑ ہوتی ہے، ہمیشہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں میں صرف ایک فرقے کا یا ایک مذہب کا جو ایک یہ جو سائیکولوجی بنی ہے، یہ جو نفسیات بنی، اس نفسیات کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پوری انسانیت کے لیے ہو جائیں، سب کے لیے کام کریں، جس کو کہا گیا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں. ہمارے دین میں اس کے لیے کیا اہمیت ہے اور کیا ہمارا دین ابھارتا ہے انسانیت کی فلاح و بہبودی کے کام کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے. یہ کسی گروپ کے لیے یا کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، یہ مذہب آیا پورے انسانوں کے لیے آیا. تو جو بھی اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں انہیں تو چاہیے کہ اس مذہب کی تعلیم پر پوری طریقے سے عمل کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوں اور اس مذہب میں داخل ہوں. صوفیاء اکرام نے اپنی ساری زندگی اس مذہب پر عمل کر کے بھی دکھایا. اور دوسری چیز، آپ کی جو تعلیم تھی تو آپ کے افعال سے بھی آپ کی تعلیم ظاہر تھی، اور آپ جو تعلیم لوگوں کو دینا چاہ رہے تھے اپنے زمانے میں آپ نے لوگوں تک دی. اور صوفیہ کا جو مذہب تھا کہ دین اسلام سب کے لیے ہے، اس لیے ہر کسی تک پہنچایا جائے، ہر کسی کے ساتھ اچھے سلوک کیے جائیں، ہر کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، ہر کسی کو اپنے پاس بلایا جائے تاکہ ہم اس کی رہنمائی کر سکیں، اس کو ہم اسلام کی اچھائیاں اور سچائیاں بتا سکیں. تو یہ صوفیہ کا مذہب رہا. اس کے ذریعے دین اسلام بہت فروغ پایا. ساری دنیا میں دین اسلام جو ہے تلواروں کی زور سے نہیں بلکہ اچھے کردار سے جو ہے پھیلا. اور یہی مذہب اسلام کی جو ہے ایک پہچان بھی ہے، خصوصیت بھی ہے. یقیناً تو ہمیں چاہیے کہ ہم صوفیہ کے راستے کو اختیار کریں اور وہی جو صوفیہ نے ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام پر ہم عمل کریں. یعنی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے اخلاق سے پیش آئیں، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کو اپنے قریب لائیں. اور اسلام کی جو اچھائی ہیں، جو صوفیہ کا طریقہ رہا ہے، اس طریقے کو جو ہے خود اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا کر ان کے سامنے پیش کریں تاکہ اسلام کی جو آج شبیہ بگاڑی جا رہی ہے، غلط طریقے سے اسلام جو پیش کیا جا رہا ہے،
جس سے لوگ بدزن اور منحرف ہو رہے ہیں، تو وہ سچویشن پیدا نہ ہو۔ آج اسلام کی جو ہے شکلوں کو مسخ کر دیا گیا ایک طریقے سے، اور طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی چیزیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، آج اسلام کی بنیادی چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صوفیہ کے نقش قدم پہ رہیں، صوفیہ کے طریقے پہ رہیں، جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت کی اپنے زمانے میں، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے زمانے میں ان کے نقش قدم پہ چل کے حضور مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چل کے ہم لوگ جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ علامہ اقبال نے کہا کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو یہ جو بزرگان دین ہیں یہ اللہ کے ترجمان تھے، اور جو اللہ کا اخلاق ہے وہی ان بزرگوں کا اخلاق رہا۔ تو بڑی اہم بات مفتی اظہر صاحب نے کہی کہ ہمارے رویوں سے اسلام پہچانا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا وقت تو خود ہمارے پاس میں نہیں ہے، اس لیے جو دوسرے ہمارے برادران وطن ہیں ہمارے رویوں سے وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی اظہر صاحب، ایک تو فضیلت کی بات ہو جائے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو جلسے ہیں ان جلسوں میں صرف فضیلت، مناقب اور بزرگوں کی جو برکتیں اس پہ تو بات ہوتی ہے، لیکن ان کا جو کردار ہے، جو سیرت ہے، ان کی جو قناعت ہے، لوگوں کے ساتھ میں ان کا جو رویہ ہے، بنا گھن کیے ہوئے ہر ایک غریب اور چھوٹے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا، کھلانا، اپنا پیٹ کاٹ کر کے دوسرے کا خیال رکھنا، یہ جو روش ہے صوفیہ کی دل جیتنے والی، ہم اس سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، کتنا دور ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ بیان فرما دیں۔ جی، صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ طریقہ کار رہا کہ انہوں نے ہمیشہ اخلاق و کردار اور امن و شانتی کا پیغام دیا، اس لیے کہ ان کے یہاں بغیر کسی تفریق مذہب کے ہر مذہب کے لوگ وہاں پر آتے تھے اور اپنی ضروریات کو ان کے سامنے پیش کرتے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے یہاں جو تبرک یعنی لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں بغیر کسی مذہب کے ہر فرد کے لوگ وہاں اس لنگر سے کھانا کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ کس معنی کر کہ صوفیہ نے وہ پیری تائری وغیرہ کا اہتمام فرمایا کہ جس میں ہر مذہب کے لوگ کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹائیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر وہ بہترین طریقے سے گامزن تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ نے فرمایا اے کعبہ، میں جانتا ہوں کہ تو احترام والا ہے، شان والا ہے، لیکن میرے سامنے ایک انسان کی اہمیت تجھ سے زیادہ ہے۔ یہی صوفیہ نے تعلیم دی، اور اسی کے فروغ کے لیے انہوں نے اپنی مریدین، اپنے خلفاء صوفیہ کی ٹیم کو قائم کیا، اور یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترہ امتیاز تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا وہ آپ کے کردار سے، آپ کے افعال سے کچھ نہ کچھ تاثر لے کے لوٹتا، اور وہ مذہب اسلام کی طرف مائل ہو کر دین اسلام پر گامزن ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے حلقہ بگوش ہو جاتا۔ یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہزاروں حکمراں آئے، ہزاروں سلطنت بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے اشرف کی۔ عظیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، لمبے زمانے تک جامعہ صوفیہ جو کچوٹا شریف میں اس کے طالب علم بھی رہے ہیں۔ عظیم بھائی ذرا مختصر سے الفاظ میں یہ سمجھائیے گا کہ مخدوم پاک کی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے فروغ میں جو خدمت ہے وہ تاریخی حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں جب ہم دیکھیں گے تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان کی تعلق سے ملتا ہے کہ حضور غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے چھٹے خلیفہ بیٹھتے ہیں، اور حضور نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان کے تیسرے خلیفہ ہوتے ہیں۔ ترتیب بار میں بتا دیتا ہوں، پھر جو سلسلہ چشت کی ایک روش رہی تھی کہ بھارت میں تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کر اس پر بات کریں گے۔ حضور غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے بعد ہیں حضور قطب الدین بختیار کاکی، جن کا دہلی مہرولی میں مزار ہے، پھر انہی کے بعد بابا فرید الدین گنجے شکر ہیں، اور جن کا پاک پٹن شریف میں مزار ہے، پھر نظام الدین اولیاء جو دہلی کے سلطان کہلائے جاتے ہیں، پھر ان کے بعد سراج الدین آئینہ ہند، پھر ان کے بعد علاء الحق پنڈوی علیہ رحمۃ الرضوان جن کا بنگال میں مزار ہے، اور پھر مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان۔ مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان ایران سے چلے، یعنی خراسان سے سمنان کو چھوڑ کر بھارت کی سرزمین پر پہنچے۔ بھارت کی سرزمین پر جب پہنچے تو ایک شہنشاہ تھا، اور شہنشاہ تھے، وہاں سے آئے، تمام چیزیں چھوڑ کر آئے۔ تو حالانکہ یہاں سفر جب پڑھتے ہیں ہم سفر نامہ مخدوم پاک کا، تو رخت سفر
تک آپ نے ترک کر دیا تھا اور اللہ کی راہ میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نکل گئے تھے۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو مخدوم پاک کا لنگر جگہ جگہ چلتا ہے، اور یہاں کے لنگر ہم نے کھائے بھی ہیں کیونکہ 5 سے 6 سال یہاں عرصہ گزارا ہے۔ یہاں لنگر میں جو چلتا ہے ایک آلو کو ہوتا ہے اس کے اندر، اور چاول جس کو بریانی کہا جاتا ہے، اور جی وہ لنگر چلتا ہے۔ وہ اس لیے چلایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو سلسلہ چشتیہ حضور مخدوم پاک نے فروغ دینے کا کام کیا، وہ یہ کہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان چاہتے تھے کہ بھارت کے تمام لوگ ایک ساتھ رہیں، پیار محبت سے رہے، اور سلسلہ چشت کا جو فروغ کیا ہے وہ یہاں کی چھوٹا کی سرزمین سے آیا ہوتا ہے۔ اور آج کے جو پرانے لے لیجیے جو اسلاف ہیں، خود جو عبد الرحمن چشتی میرات الاسرار میں لکھتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک مخدوم پاک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے سلطنت کو چھوڑنے کے بعد فقیری اختیار کی، اور اس فقیری کے ذریعے جو لوگوں کے دل جیت کر وہ سلسلہ چشت کے تعلق سے لوگوں کو جوڑا، اور جو اس کا مشن تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، لو کرنا، پیار کرنا، وہ ہمیں جب انہوں نے خود مخدوم پاک کی بارگاہ میں چلہ کیا ہے صاحب میرات الاسرار عبد الرحمن چشتی صاحب نے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے خود یہاں دیکھا ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں اور جو سلسلہ چشت کی تعلیمات ہے، جو سلسلہ چشت لوگوں کو پریکٹیکل کر کر دکھاتا ہے، وہ مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان کے آستانے پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کسی کی صورت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی ضروریات کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی جھولیوں کو میں وہی چیز دی جاتی ہے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اسی وجہ سے دیوانوں کا، مستانوں کا یہاں پر ہجوم آپ کو دکھائی دے گا۔ نیر شریف کے کنارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سیدھی تصویریں اس وقت دیکھ رہے ہیں مخدوم پاک کے آستانے سے۔ یہ نیر شریف ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ 700 اولیاء نے اس کو کھودا ہے، اور اس پہ ہر ضرب پر جو ہے، ہر پھاوڑے پر اللہ کی ضرب لگی ہے۔ پھر جس کی برکتیں یہ ہیں کہ جو بیمار اور آصف زدہ لوگ ہوتے ہیں اس پانی کو پیتے ہیں، اس پانی سے نہاتے ہیں، تو اس پانی کے استعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرماتا ہے، ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مخدوم پاک کے آستانے کے ارد گرد بہت سارے پیڑ بھی ہیں۔ خود مخدوم پاک کے کیمپس میں یہ پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں، نیم کا پیڑ بھی ہے۔ مخدوم پاک نے پیڑ لگانے کا بڑا اہتمام کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ زمین پر ایک درخت لگاتا ہے اور جو اس کے پھل کھاتا ہے اور جو اس کے سائے میں بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت پیڑ لگانے والے کو جو ہے صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مخدوم پاک نے سلطان الہند کی بارگاہ میں بھی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں بھی، محبوب الہی کی بارگاہ میں بھی کھنی کا درخت لگایا، اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ درخت کی جڑیں جو ہے سیدھی زمین پر جاتی ہیں، اور مخدوم پاک نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ جڑیں پھیلیں گی تو مردوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ مخدوم پاک کی ہیومینٹی ہے، یہ مخدوم پاک کی مردوں پر بھی دیا اور کرم ہے کہ مخدوم پاک نے ان کا بھی خیال فرمایا کہ وہ جڑیں پھیلیں تو مردوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مخدوم پاک کس طرح انسان دوست تھے، کتنا انسانوں سے پیار اور محبت کرنے والے تھے کہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والی بلی بھی اتنی باکمال ہو گئی کہ جب اس نے دیکھا کہ کھیر میں سانپ گر گیا ہے اور اس زہر کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے، تو اس نے خود اپنی جان کو قربان کر کے جو ہے مخدوم پاک کے تمام عقیدت مند اور مریدوں کو بچا لیا۔ تو یہی کمال ہے، مخدوم پاک سے منسوب یا مخدوم پاک کی بارگاہ میں رہنے والے اگر جانور بھی ہوں تو اللہ رب العزت ان کے اندر وہ شعور، وہ سلیقہ پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بھی انسانوں سے دوست کرنے لگتے ہیں اور ان کی جانوں کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے، یہ سیدھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مخدوم پاک کی بارگاہ سے۔ اگر آپ کو کبھی اللہ توفیق دے نہیں آئے ہیں تو ضرور آئیے گا، اور جب ایک مرتبہ آ جائیں گے تو اس کے بعد اس بارگاہ میں آنے کے لیے بار بار آپ کا دل چاہے گا۔ جو سرحد کے اس پار سے ہمیں لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور وہ بھی گزارش کرتے ہیں مخدوم پاک کی بارگاہ میں، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ مخدوم پاک ان کو بھی کسی بھی طرح سے سبب بنا کر کے ان کو بھی اس اپنی بارگاہ میں بلا لیں اور ان کی بھی حاضری کرا دیں۔ دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ محمد فیضان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سریش ٹھاکر صاحب کہہ رہے ہیں، عیشا بھائی بھی سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام بھائی۔ جو لوگ بھی اس وقت سلام کر رہے ہیں
सब लोगों को सलाम भी और मखदूम पाक की बारगाह में आप लोगों के लिए दुआ भी। मखदूम पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएँ। ये सीधी तस्वीरें, ये खूबसूरत नज़ारा आप मखदूम पाक के आस्थाने से इस वक्त लाइव देख रहे हैं। ये सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत से भरपूर बारगाह है और ये सीधा नज़ारा आप मखदूम पाक के आस्थाने से देख रहे हैं। और हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये सीधी जो सीढ़ियां हैं वो मखदूम पाक के आस्थाने की तरफ आती हैं। जब आप मेन गेट से आएंगे तो आपको ये इन सीढ़ियों से जो है वो चढ़ना है और इन सीढ़ियों से चढ़ कर के आप मखदूम पाक की बारगाह में पहुंचते हैं। हम चूँकि वापस हो रहे हैं तो हमें यहाँ से उतरना है और आपको ये नज़ारा भी यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि जब आप सीढ़ी से चढ़ते हैं तो कुछ इस तरह की तस्वीर मखदूम पाक के आस्थाने की होती है। नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है और जब आप आएंगे तो यहाँ की रौनकों का आपको अंदाज़ा होगा। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त मखदूम पाक के आस्थाने से देख रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पे मखदूम पाक की बारगाह में फिर हम हाज़िर होंगे और इंशाअल्लाह आपकी जो है हाज़िरी मखदूम पाक के आस्थाने पर लगाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मखदूम पाक के आस्थाने की ये तस्वीरें आप शेयर करके दूसरों के साथ भी साझा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।